آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ زیاد اور وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اس نے اتنے ماہ میری نوکری کی، کبھی خوشبودار موم بتی نہیں جلائی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی، گھٹنوں کو سینے سے لگائے، سر جھکائے، انگلی سے صوفے پہ لکیریں بنا رہی تھی۔ میں اس کے آفس گئی تو دیکھا وہاں جگہ جگہ سینٹڈ کینڈلز رکھی ہیں۔ مجھے تب بھی خیال نہیں آیا کہ وہ ماہر کی ہوں گی۔ پھر زیاد کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوشبودار موم بتیاں جلاتا ہے؟ اس نے جھرجھری لی۔ کچھ تھا ان کے درمیان، کچھ ایسا جو راز تھا۔ تم نے مالا کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیا اس لیے کہ تم نے زیاد سے ڈیل کی تھی؟ یاسمین پوچھ رہی تھی۔ ماہر دھیرے سے ہنس دیا اور لیٹے لیٹے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ یاسمین خانم، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں ایسا انسان ہوں جو زیاد سلطان کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکتا ہے؟ یاسمین کے لب اوہ میں سکڑے۔ اس رات اور کیا ہوا تھا؟ تم نے مجھے ساری بات نہیں بتائی تھی۔ کاٹیج کے باہر سرد رات میں جھیل کنارے دو ہیولے کھڑے تھے۔ کیا تمہیں یہ ڈیل منظور ہے؟ زیاد سلطان نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ چند لمحے اس کا بڑا ہاتھ دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ جو واحد ڈیل میں تمہارے ساتھ کروں گا زیاد سلطان، وہ یہ ہوگی کہ… وہ چند قدم قریب آیا، یہاں تک کہ اس کی سرگوشی بھی زیاد کو سنائی دینے لگی، کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں سے آئے گی۔ کہہ کے وہ پیچھے ہوا۔ زیاد کا ہاتھ فضا میں گر گیا، چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنی، مجھے تصدیق چاہیے تھی، وہ مل گئی ہے۔ ہلال زندہ ہے اور مجھے اس کی تلاش کرنے کے لیے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میں اسے خود ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اور رہی کشمالہ، زیاد نے تھوک نگلا، گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ تو بے فکر رہو، میں اس کو کچھ نہیں بتاؤں گا، نہ بتانے والا تھا، کیونکہ مجھے تم دونوں کی اتنی سی بھی… انگلی اور انگوٹھے کے درمیان خلا بنا کے دکھایا، پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف ہلال کو ڈھونڈنا ہے، میں تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اس ڈیل میں ترمیم کر لو۔ زیاد بالآخر مسکرایا۔ تمہاری جان میرے ہاتھوں جائے گی ماہر فرید۔ کین سے ایک آخری گھونٹ بھرا، اسے جھیل کی طرف اچھالا اور پی کیپ درست کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اوکے، تم نے اس کے ساتھ ڈیل نہیں کی، پھر تم نے مالا کو اس کے شوہر کی اصلیت کیوں نہیں بتائی؟ وہ زور دے کر پوچھ رہی تھی۔ کیا بتاتا؟ کوئی ثبوت نہیں تھا میرے پاس، اور وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ کوئی بھی ماہر فرید کا یقین نہیں کرتا۔ کیا یہ واحد وجہ ہے؟ ماہر نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ دونوں چند لمحے آفس میں چھائی خاموشی سنتے رہے۔ میں غلط تھا جب میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو چھوڑ کے میرے پاس واپس آ جائے۔ میں غلط تھا یاسمین، میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں نے اسے دیکھا تھا ڈنر پہ، اس کی آنکھیں اپنے شوہر کو دیکھ کے چمکتی تھیں۔ یہ سحر نہیں ہے، کوئی سحر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ خوشی کی خواہش تھی، وہ اس کے ساتھ خوش رہنا چاہتی تھی۔ میں اس کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے نہیں روکا، جانے دیا۔ وہ اسی رات زیاد کے ساتھ واپس جدہ چلی گئی۔ تم نے اچھا کیا، تم نے کسی عورت کا گھر خراب نہیں کیا۔ نہیں، میں نے غلطی کی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سفید چھت کو دیکھا۔ یاسمین نے الجھ کے اسے دیکھا۔ تم پچھتا رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ تب تک ایک دوسرا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ کیسا واقعہ؟ استنبول سے واپس آنے کے بعد کیا ہوا؟ رامین اب قدرے بور ہو رہی تھی۔ وہ ان کاغذوں کی حقیقت جاننا چاہتی تھی، لیکن مالا اسی مضطرب انداز میں دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ میں ایئرپورٹ پہ تھی جب مجھے نورا کی ای میل موصول ہوئی۔ وہ ہینڈ کیری لیے آگے بڑھ رہی تھی جب موبائل تھرتھرایا۔ اس نے اسکرین روشن کی، پہلے آنکھوں میں حیرت اور پھر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ پرجوش انداز میں ساتھ کھڑے بورڈنگ پاس چیک کرتے زیاد کو ای میل پڑھ کے سنانے لگی۔ اس نے صرف میں سر جھٹکا تھا، پھر تلخی سے کچھ کہا۔ مالا کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ دھیرے سے اس نے موبائل واپس رکھ دیا۔ نورا مجھے ایک چانس دینا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے ایک ڈیزائن لے آؤٹ بھیجا اور کہا کہ میں اس پر کام کروں، بنا تنخواہ کے، صرف 15 دن کا کام۔
اگر اسے میرا کام اچھا لگا تو وہ مجھے ہائر کر لے گی۔ وہ خود بھی ایک بند گلی میں پھنس چکی تھی اور بہت فرسٹریٹڈ لگ رہی تھی۔ زیاد نے حسب معمول وہی کہا جو وہ ہمیشہ کہتا تھا، چھوٹا سا طنز جو بیوی کا سارا جوش بجھا دے۔ پھر اسی دن زیاد کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ جلدی میں پاکستان چلا گیا۔ میں نے چلنے کے لیے کہا لیکن وہ مجھے ساتھ نہیں لے کر گیا۔ میں پیچھے اکیلی تھی۔ مس نورا کے پروجیکٹ پہ کام کرتی رہی۔ اس نے آفس کا دروازہ دھکیلا تو نورا اپنی سیٹ پہ بیٹھی دکھائی دی۔ وہ کنکھارتی ہوئی اندر آئی اور آئی پیڈ اس کے سامنے رکھا۔ نورا نے اینک کے پیچھے سے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہاری پریزنٹیشن مکمل ہے؟ جی، آپ نے مجھے جو کانسیپٹ دیا تھا میں نے اس پہ 5 مختلف ڈیزائن بنائے ہیں۔ نورا کے کندھے کے ساتھ جھک کے کھڑی وہ پرجوش انداز میں ایک ایک سلائیڈ آگے کر کے دکھا رہی تھی۔ چوتھی سلائیڈ پہ نورا نے آئی پیڈ پرے دھکیلا۔ یہ کیا ہے کشمالا؟ وہ اکتا گئی تھی۔ جو ڈیزائن آپ نے کہا تھا اس پر۔ وہ ہکلائی۔ میں نے ایک ڈیزائن کہا تھا، ایک سادہ ڈیزائن۔ سادہ ترین جواب بہترین جواب ہوتا ہے کشمالا۔ تم چیزوں کو پیچیدہ کیوں بنا دیتی ہو؟ نورا اسی تلخی سے کہہ رہی تھی۔ تم اور میں ایک ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ تم خواہ مخواہ کی باریکیوں میں پڑ جاتی ہو۔ اس نے ماتھے کو چھوا، پھر اس کا بجھتا ہوا چہرہ دیکھ کے آواز دھیمی کی۔ اگر مجھے کل تک ایک سادہ ڈیزائن دے سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ… اس نے کندھے اچکا دیے۔ سادہ جواب۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں چیزوں کی تفصیل میں جا کے ان کو پیچیدہ بنا دیتی ہوں۔ اس نے خود سے دہرایا۔ سب سے سادہ جواب کیا تھا؟ اگر تمہیں برا لگا ہے تو… نہیں۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ استنبول کی سفید پھولوں والی گلی میں وہ کھڑی تھی۔ ماں سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ فلیش لائٹس ڈھونڈو مالا۔ فلیش لائٹس کا مطلب اندھیرے دور کرنا نہیں تھا۔ وہ کسی چیز کی علامت نہیں تھی۔ اس سوال کا جواب سب سے سادہ تھا۔ ماں کی فلیش لائٹس۔ وہ کوریڈور میں کھڑی تیزی سے فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ ہیلو باجی۔ سلیم کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ماں کی فلیش لائٹس ہوتی تھی سلیم، یاد ہے؟ وہ بے ترتیب سانسوں کے درمیان پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک ساتھ بہت سی فلیش لائٹس رکھا کرتی تھیں تاکہ بجلی جائے تو کام آ سکیں۔ جی، وہ سٹور میں رکھی تھیں۔ ان کو ڈھونڈو۔ مالا باجی وہ… سلیم گڑبڑایا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ فلیش لائٹس کا شاپر میں نے غلطی سے آپ کے جہیز کے سامان کے ساتھ آپ کے سسرال بھیج دیا تھا۔ واٹ؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سوری باجی، میں واپس لینے گیا تھا کیونکہ ماہی باجی بڑی باجی کی چیزوں کے بارے میں بہت خبر گیری کرتی ہیں، لیکن آپ کی بنگالی ملازمہ نے بتایا کہ اس نے تو وہ شاپر زیاد صاحب کے سامان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ کہاں بھیج دیا تھا؟ کون سا سامان؟ سعودی عرب بھیجا تھا شپ سے۔ اب تو اس بات کو کئی ہفتے گزر چکے۔ اس نے دھیرے سے فون رکھا۔ وہ ایک دم بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ زیاد نے اپنا کون سا سامان منگوایا تھا پاکستان سے؟ اس کو کیوں نہیں معلوم ہوا؟ اور منگوا کے کہاں رکھا؟ سٹوریج یونٹ۔ رامین جوش سے چلائی۔ زیاد بھائی نے سٹوریج یونٹ لیا تھا؟ ہاں، مجھے کچھ دیر بعد یاد آ گیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے کے چند دن بعد زیاد نے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی بیسمنٹ میں بنے سٹوریج یونٹ میں سے ایک کرائے پہ لے لیا تھا۔ رامین لوگوں نے بھی یونٹ لے رکھا تھا، اور ایک ڈنر پہ رامین کے شوہر ہارون نے یوں ہی اس کا ذکر کر دیا تو اسے معلوم ہوا کہ ان کا بھی یونٹ ہے۔ چونکہ اپارٹمنٹ کے کرایہ داروں میں میرا نام بھی تھا، سو مجھے اسٹوریج یونٹ کا نیا کارڈ بنوانے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ اسٹوریج یونٹس بلڈنگ کی بیسمنٹ میں بنے تھے۔ ایک طویل راہداری کے دونوں اطراف گیراج نما کمرے جن کے شٹر ڈاؤن تھے۔ وہ مطلوبہ شٹر تک پہنچی اور کارڈ فلیش کیا۔ شٹر خود بخود اٹھتا چلا گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ مالا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بتی جلائی۔ سٹوریج یونٹ روشن ہو گیا۔ وہاں ہر طرف کارٹن ہی کارٹن تھے۔ چند سے کتابیں ابل رہی تھیں، چند میں صرف کاغذات تھے۔ کچھ گھر کا پرانا فرنیچر تھا۔ سامنے پہلے کارٹن کے اوپر سے ایک شاپر جھلک رہا تھا۔ فلیش لائٹس۔ وہ بھاگ کے اس کے قریب آئی۔ شاپر کے اندر بہت سی فلیش لائٹس جھانک رہی تھیں۔ ماں کی فلیش لائٹس، اس کی سگڑ ماں کی چیزیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وہ شاپر اٹھایا اور اسے سینے سے لگا لیا۔
ایک آنسو ٹوٹ کے گرا اور گردن پہ پھسل گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، پھر واپس پلٹی، فلیش لائٹس کے قریب رکھے کارٹن کو دیکھا۔ کل رات آپ کے ہسبینڈ بھی آ گئے۔ سبرینا کا کوئی منگیتر نہیں تھا۔ تم مجھے کچھ بتانا چاہتے ہو ماہر؟ تم ہلال کی یاد میں خوشبودار موم بتیاں جلاتے رہو گے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب آپ اس کا سچ جاننے کی کوشش کریں گی۔ بہت سی آوازوں نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ کشمالہ مبین چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اس نے فلیش لائٹس ایک طرف رکھیں اور آگے بڑھی۔ آج یا کبھی نہیں۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ کارٹن کھولا۔ اندر بہت سے رول شدہ نقشے تھے۔ سب سے اوپر وہی نقشہ تھا جو زیاد سلطان نے ڈنر والی رات خریدا تھا۔ مالا نے نقشہ کھولا۔ وہ استنبول کے علاقے بیشکتاش کا نقشہ تھا۔ اس صبح بیشکتاش میں بنی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے قدموں میں کھڑے ایک کارٹ سے وہ فربہا پولیس آفیسر کافی خرید رہا تھا جب اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ سامنے سے ماہر فرید آتا دکھائی دے رہا تھا۔ تم ابھی تک اس کے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ کمسار بے کا حکم ہے، شاید وہ واپس آئے۔ آفیسر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے ڈونٹ سے ایک بائٹ لی۔ پولیس والے اور ان کی ڈونٹس۔ ماہر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ اب تک ملک کیا اس بر اعظم سے بھی دور جا چکا ہوگا۔ کمسار بے سے کہو اس کے گھر کی تلاشی لے۔ نہ ماہر بے، میں بنا وارنٹ کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ اپنی موٹی گردن دائیں بائیں ہلائی اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے آفیسر کہہ رہا تھا، میں یہاں صرف کارروائی پوری کر رہا ہوں۔ آج میں رپورٹ لکھوں گا کہ غالب نواز غائب ہو چکا ہے، اور بس۔ اس نے ڈونٹ کا بڑا سا لقمہ دانتوں سے توڑا، پھر اسے چبانے لگا۔ ماہر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور کار میں رکھا ایک ٹشو نکال کے بڑھایا۔ اس سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا؟ اس نے کار اسکرین کی طرف اشارہ کیا جس پہ غالب نواز کے اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر کا CCTV منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اور تمہیں یقین ہے کہ کسی نے اس فوٹیج کو لوپ پہ نہیں رکھا ہوا؟ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ نہیں ماہر بے، اتنا ہالی ووڈ نہ دیکھا کرو، میں نے خود اسے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ جھک کے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے قریب چند باکسز رکھے تھے۔ اس کا کیٹو لنچ۔ ویسے کیا واقعی کیٹو اثر کرتی ہے؟ اس نے آج دوبارہ پوچھا۔ ماہر نے ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ تمہارے اوپر زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ پھر واپس اسکرین کو دیکھا۔ اگر میں ملک سے غائب ہونا چاہوں تو کیا میں چاہوں گا کہ میرے دروازے پہ کھانے کے ڈبوں کا ڈھیر ہو جس سے سب کو معلوم ہو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، یا میں خاموشی سے بھاگوں گا؟ ڈونٹ کا ٹکڑا آفیسر کے حلق میں اٹک گیا۔ وہ کہیں نہیں گیا، وہ اندر ہی ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ دروازے کھول کے تیزی سے باہر نکلے۔ اپارٹمنٹ کی لفٹ سے اوپری منزل تک کا سفر چند ساعتوں میں ہو گیا، جہاں تک کہ وہ اس کے دروازے کے باہر آن پہنچے۔ وہاں لنچ باکسز ویسے ہی رکھے تھے۔ ماہر نے بے چینی سے گھنٹی پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جواب ندارت۔ اس نے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ خاموشی۔ دروازہ توڑو، اس نے آفیسر کو حکم دیا۔ میں؟ ہاں، کیونکہ میری ٹانگ خراب ہے، وہ چلایا، اور پولیس آفیسر تم ہو۔ لاک اس کے ایک ہی دھکے سے ٹوٹ گیا۔ دروازہ اکھڑ کے پیچھے جا لگا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ لاؤنج کے وسط میں کوئی گرا ہوا تھا۔ صوفے کے اس طرف سے اس کے پیر دکھائی دے رہے تھے۔ ماہر فرید سانس روکے آگے بڑھا اور پھر وہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے توقع کی تھی کہ اس کی نگاہ ترتیب سے سفر کرے گی۔ قدموں سے نگاہ اوپر ٹانگوں، پھر سینے اور کندھوں تک جائے گی، اور اس کے بعد وہ اس کا سر دیکھے گا، لیکن سر وہاں نہیں تھا۔ لاش کا سر کٹا ہوا تھا اور جسم پہ مار پیٹ کے نشانات تھے۔ وہ پلک نہیں جھپک سکا۔ پھر گردن موڑی۔ کچن کاؤنٹر پہ غالب نواز کا سر رکھا تھا۔ آنکھیں ادھ کھلی تھیں اور چہرے پہ نیل اور کٹ لگے تھے۔ ہکا بکا سا آفیسر اونچی آواز میں چلاتا فون پہ بیک اپ کال کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک شل کھڑا تھا۔ ابھی تم میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو ماہر بے۔ سٹاپ۔
یاسمین نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ میں نہیں سن سکتی، اس لاش کا سر نہیں تھا۔ چند لمحے شاکڈ سی خاموشی میں گزر گئے۔ میں اس منظر کو اندیکھا نہیں کر سکتا۔ وہ چت لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی ویرانی تھی۔ یاسمین نے جھرجھری سی لی۔ یہ کس نے کیا ہوگا؟ اس شخص نے جس کے ساتھ میں نے مالا کو واپس جانے دیا، اس شخص نے جس کی اصلیت میں نے اس لڑکی کو نہیں بتائی جو اس کے سب سے قریب ہے، جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ یاسمین نے نوٹ بک ایک طرف رکھ دی اور دونوں ہاتھ سے کن پٹی پکڑ لی۔ تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ماہر، تمہیں اس کو بتا دینا چاہیے تھا۔ مجھے اس کو بتا دینا چاہیے تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ جیب میں رکھا فون تھرتھرانے لگا۔ یہ مخصوص رنگ ٹون چنگیز کی تھی۔ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس وقت وہ اس بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ تم اب بھی اس کو کال کر سکتے ہو۔ یاسمین کی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ کشمالہ نے دوسرا نقشہ اٹھایا۔ اس پہ چند ہفتے قبل کی تاریخ تھی۔ تیسرا نقشہ 2 ماہ پہلے کی۔ کارٹن کے آخری نقشے پہ 5 سال پہلے کی تاریخ درج تھی۔ رامین تحیر سے اپنے سامنے پھیلے کاغذ دیکھ رہی تھی۔ زیاد بھائی نقشے کیوں اکٹھے کرتے ہیں؟ میں پوری رات یہی سوچتی رہی۔ پھر مجھے یاد آیا، ایک دفعہ کیف نے مجھے کہا تھا کہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے۔ نمبرز، تاریخیں۔ وہ ایک ایک کر کے کاغذ اس کو دکھانے لگی۔ ہر نقشے پہ ایک تاریخ ہے۔ میں نے ان تاریخوں کو سرچ کرنا شروع کیا۔ لاؤنج اندھیر تھا اور وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ ارد گرد کاغذ بکھرے ہوئے تھے اور وہ ایک ایک سے تاریخ پڑھتی کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ چہرے پہ بار بار مایوسی پھیلتی۔ شروع میں کچھ بھی نہیں ملا۔ ان تاریخوں میں کچھ بھی مشترک چیز نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی جب فون بجا۔ مالا چونک کے سیدھی ہوئی۔ لاؤنج اندھیر تھا اور اس کے گرد کاغذ پھیلے تھے۔ اس نے نیند سے بھری آنکھوں سے موبائل دیکھا۔ اگلے ہی لمحے آنکھیں پوری کھل گئیں۔ میں نے بیشک تاش کے علاقے کی تمام نیوز کو گوگل الرٹ پہ لگا رکھا تھا۔ صبح مجھے ایک ایسی نیوز ملی جو میں بتا نہیں سکتی، صرف دکھا سکتی ہوں۔ اس نے آئی پیڈ رامین کے سامنے کیا۔ اگلے ہی لمحے رامین تیزی سے اچھلی۔ وہاں ایک سرکٹی لاش کی تصویر تھی۔ اس تاریخ پہ بیشک تاش میں ایک غالب نواز آدمی کا قتل ہوا تھا، اپنے اپارٹمنٹ میں۔ اس کا سر تن سے جدا تھا اور اس پہ تشدد کیا گیا تھا۔ خبر میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ آدمی ماہر فرید نامی آرکیٹیکٹ پہ قاتلانہ حملے کے لیے زیر تفتیش تھا۔ وہ رامین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ مالا؟ رامین کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئیں۔ لیکن قتل تو ہر روز کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن زیاد کو ایک دن پہلے سے وہ تاریخ معلوم تھی جس پہ کسی نے اس انداز میں قتل ہونا تھا۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ میں نے ان تمام تاریخوں کو دوبارہ سرچ کیا۔ وہ 12 تاریخیں تھیں، یورپ اور مڈل ایسٹ کے مختلف شہروں کے نقشوں پہ لکھی 12 تاریخیں۔ لیکن اس دفعہ میں نے تاریخوں کے ساتھ قتل کا لفظ بھی لکھا۔ رامین کا سانس رک گیا۔ ہر تاریخ پہ ایک قتل ہوا تھا، ایسے کہ لاش کا سر تن سے جدا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور رامین کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ سادہ جواب سب سے درست جواب ہوتا ہے رامین۔ زیاد نے جاب اس لیے چھوڑی کیونکہ جاب اس کا صرف ایک کور تھا۔ وہ رائٹر بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ کچھ بھی نہیں لکھتا۔ رائٹرز کو ویزے آسانی سے مل جاتے ہیں، اسی لیے اس نے اپنی جعلی شناخت بنا رکھی ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ زیاد، میرا شوہر زیاد، ایک اسیسن ہے، ایک کرائے کا قاتل؟ اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک قاتل سے شادی کی ہے رامین، ایک سائیکوپیتھ قاتل سے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، خوف تھا، اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ میں نے جس شخص سے شادی کی ہے وہ ایک قاتل ہے۔ رامین بالکل گنگ تھی۔ میں اس دنیا کی سب سے بے وقوف عورت ہوں۔ اس نے بال دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے سر نیچے گرا دیا۔ اسی لمحے باہر گھنٹی بجی۔
پھر دروازہ کھٹکا۔ کشمالہ، دروازہ کھولو۔ زیاد سلطان کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں کرنٹ کھا کے اٹھیں۔ رامین کی گود سے سارے نقشے گر گئے۔ مالا نے خوف سے دروازے کو دیکھا، پھر لاؤنج میں پھیلے پلندے کو۔ کشمالہ، وہ دروازہ بجا رہا تھا اور کشمالہ مبین کا سانس رکنے لگا۔ اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ 4 سال قبل شمس ایک بینچ پہ بیٹھا تھا اور سامنے چلتی ٹریفک دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوچ کے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ سبرینا نے میرے ماہر کے گھر جانے پہ پابندی لگا دی ہے۔ وہ اس کو کسی عالم کے پاس لے کر جاتی ہے جو اس کا علاج کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں کبھی اس کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکوں گا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے آصف کو آزاد کروایا تھا؟ جی سرکار، وہ ہچکچایا۔ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس صرف جنات نہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، ایسے کرائے کے قاتل جو دنیا میں کہیں بھی کسی کو بھی جا کے مار سکتے ہیں۔ شمس نے کہنا شروع کیا۔ ہم کچھ کرتے ہیں۔ میں اس کام کی منہ مانگی قیمت دوں گا۔ نگینہ بیگم نے مسکرا کے فون رکھا اور دوسرا موبائل اٹھا کے کال ملائی۔ جی امی، زیاد کا مصروف سا جواب سنائی دیا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ شور، نام، ایڈریس اور تصویر، 3 لفظ کہہ کے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ میں نہیں جانتا میں خود کو کیسے معاف کروں گا۔ میرے پاس موقع تھا، میں اسے بتا سکتا تھا۔ وہ چت لیٹا چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں معید یا ماہی کو بتا سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا سحر عشق ہی صحیح، وہ اتنا برا نہیں ہوگا، کچھ تو اچھا ہوگا اس میں، وہ اس سے محبت کرتا ہوگا، شاید وہ اس کو خوش رکھ سکے۔ میں نے اسے جانے دیا، میں نے اسے اپنے سامنے ایک قاتل کے ساتھ جانے دیا۔ یاسمین اب خاموشی سے نوٹس لکھ رہی تھی۔ وہ استنبول لینے کے پیچھے نہیں آیا تھا، وہ غالب نواز کو مارنے آیا تھا، وہ ہر سراغ بند کرنے آیا تھا۔ وہ سرکار کا صرف کلائنٹ نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی اسیسن ہے جو اس کے کہنے پہ لوگوں کو مار دیتا ہے۔ جو کام جو وہ جنات سے نہیں کروا سکتا، وہ اس انسان سے کرواتا ہے۔ ایک بات میں سمجھ نہیں سکی، یاسمین کی سوچتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہاری ساری کتھا میں زیاد سلطان سب سے پرسکون نظر آیا ہے، حالانکہ اس کو وہ نہیں ملا جس کے لیے وہ اس کاٹیج پہ آیا تھا۔ کیا تمہارے ساتھ ڈیل؟ وہ اس ڈیل کے لیے آیا تھا، لیکن جب تم نے اسے انکار کر دیا تو بھی وہ پرسکون تھا، کیوں؟ اسی پر ڈور بیل کی آواز نے یاسمین کو چونکا دیا۔ ایکسکیوز می۔ وہ قدرے حیرت سے اٹھی۔ ماہر نے برا نہیں منایا، وہ اسی طرح چت لیٹا رہا۔ یاسمین باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی چند لمحوں بعد ہی ہو گئی۔ ماہر، چنگیز کی آواز پہ وہ چونکا، پھر تیزی سے سیدھا ہو کے بیٹھا، چہرے پہ ناگواری دوڑی۔ تم یہاں کیوں؟ تم میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ کچھ تھا جو نارمل نہیں تھا، لہجے کی تھکان، آنکھوں کا شکوہ۔ ماہر کی نظر پیچھے گئی۔ اس کے ساتھ 2 پولیس اہلکار بھی تھے۔ زیاد سلطان کا غالب نواز کے اپارٹمنٹ میں جانے کا کوئی ٹریس نہیں ملا، البتہ چنگیز ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہر بے اختیار کھڑا ہوا۔ تم ابھی میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو، البتہ اس کے اپارٹمنٹ میں کچھ چیزیں ملی ہیں جن پہ تمہارے فنگر پرنٹس ہیں ماہر۔ چنگیز پڑھ کے سنا رہا تھا۔ ایک سوڈا کا کین۔ کاٹیج میں زیاد نے دستانے والے ہاتھ سے سوڈا کا کین اس کی طرف اچھالا۔ اس نے تھام کے ساتھ رکھ دیا۔ ایک لائٹر؟ مجھے اور تمہیں چند باتیں کرنی ہے زیاد سلطان، وہ کہتے ہوئے موم بتی جلا رہا تھا۔ پھر اس نے لائٹر ایک طرف ڈال دیا۔ ایک سٹیک کاٹنے والی چھری جس پہ مقتول کا خون ہے۔ میں اس ریسٹورانٹ کی سٹیکس ٹرائی کرنی چاہیے، میں آرڈر کرتا ہوں۔ اور ایک نیپکن جس پہ تمہارا ڈی این اے ہے۔ وہ ڈنر کے بعد نیپکن سے لب تھپ تھپا کے اٹھا اور معید اور شفق کو الوداع کہنے لگا۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق تم غالب نواز کے اپارٹمنٹ گئے تھے اور دروازے میں اپنا بوٹ اڑا کے تم نے زبردستی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ واٹ؟ یاسمین نے بے یقینی سے چنگیز کو دیکھا۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔
تم ابھی میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو ماہر بے۔ ماہر علی فرید، تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، تمہارے پاس خاموش رہنے کا حق ہے۔ وہ افسوس سے کنپٹی مسلتا آفیسرز کو اشارہ کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے، ایک کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی۔ جو کچھ بھی تم اس وقت کہو گے وہ تمہارے خلاف قانون کی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک آفیسر اس کے حقوق پڑھ کے سنا رہا تھا، دوسرے نے اسے ہاتھ پیچھے باندھنے کا اشارہ کیا۔ تم ابھی میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو ماہر بے۔